الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام سارے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سب کہہ لیں ذرا سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ زیادہ مزہ آئے گا تمہارے لیے پر کوشش کریں کوئی زبان خاموش نہ رہے ذرا ساتھ دیں میرا چنین و چنا بنے دو جہاں ابھی بھی بہت سے لوگ خاموش ہیں ذرا پڑھ لینا چنین و چنا دہن میں
سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تمہاری چمک تمہاری دمکے تمہاری جھلکے تمہاری مہکے، تمہاری چمک تمہاری دمکے تمہاری جھلکے تمہاری مہکے، زمین و فلک سما کو سمکے، پہ سکہ نشان تمہارے، زمین و فلک سما کو سمکے، پہ سکہ نشان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ایک بار سارے پڑھ لیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ کی حمد اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غم گسار جہاں، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو ماہ ربیع النور شریف کی ان بابرکت گھڑیوں میں مسجد کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ زینت مسند صدارت استاذ العلماء، استاذ الحفاظ، قبلہ والد گرامی قدر، جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی میں نہیں، اس خاک کے صدقے آپ حضرات کے سامنے لب کشا ہوں۔ حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب زیدہ مجدوب، میری بائیں جانب استاذ الحفاظ حضرت علامہ حافظ ممتاز حسین صاحب زیدہ شرف ہو، حضرت علامہ مولانا قاری سکندر اقبال سلطانی صاحب زیدہ مجدوب، اور اسٹیج پر جلوہ فروز دیگر مہمانان گرامی مجتبیٰ مصطفی صاحب، طاہر مصطفی صاحب، اور میزبان محفل محترم مقام حافظ غلام علی اصغر سیفی صاحب زیدہ شرف ہو، اور زیر انتظام محمد اکمل صاحب اور دیگر آپ تمام احباب جو اس بزم میں تشریف لائے، اللہ کریم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی گزارشات پیش کروں گا، لیکن آپ احباب نے ذرا ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے اور جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے۔ میں اور آپ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ میلاد کا لغوی معنی ولادت ہے، اور اصطلاحی معنی میلاد کا ذکر کرنا ہے۔ کیا ہے؟ ذکر کرنا۔ آپ بھی ذرا ذکر کریں، میلاد کا کیا لغوی معنی ہے؟ ذکر کرنا۔ اب ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ میلاد فقط اس شے کا نام نہیں ہے، محفل میلاد مصطفیٰ، کہ ہم فقط ولادت مصطفیٰ کو بیان کریں گے تو وہ میلاد ہوگا، بلکہ عام الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے لب و رخسار کا بیان کیا جائے تو وہ بھی محفل میلاد ہے، اگر بددہا چہرے کی شان کو بیان کیا جائے وہ بھی محفل میلاد ہے، اگر علم نشرہ کے سینے کی شان کو بیان کیا جائے وہ بھی محفل میلاد ہے، نبی کریم علیہ السلام کے چلنے کو بیان کیا جائے وہ بھی محفل میلاد ہے، نبی کریم علیہ السلام کے تشریف فرما ہونے کو بیان کیا جائے وہ بھی محفل میلاد ہے۔ اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم تو سارا سال ہی سرکار کے ذکر کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں۔
جب نہیں ملتی کہیں پہ بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ تو ہم تو دیوانے ہیں سرکار کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں صحابہ، جو ہی میلاد شروع ہوتا ہے، جو ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو لوگ طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا، آپ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ میں عرض کروں کہ صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے، لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ سے بھی پہلے انبیاء کرام، آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک، ہر نبی اور رسول نے حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہتے ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہتے ذرا سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 550 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ عرصہ زائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی نبوت اور رسالت کا وقت تھا، آپ کی نبوت کا وقت تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب بھی ہر سال 12ویں شب، جس 12ویں شب کو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی 12ویں شب آیا کرتی تھی، اپنے غلاموں کو جمع کر کے سرکار کے ذکر کی محفل سجایا کرتے تھے۔ یعنی حضور کی آمد سے بھی 550 یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ آپ کے خالہ زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دن جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانوں کو دیکھا کہ اتنی شانوں والا نبی کہ مردے کو ہاتھ لگائے مردہ زندہ کر دیتا ہے، کوڑ کے مرض کو ہاتھ، بڑے بڑے مریض آ جائیں ان پر ہاتھ پھیرے، دستے شفا پھیرے، وہ صرف یاب ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کے جو خالہ زاد تھے، انہوں نے ایک بندہ پیغام دے کر کہ آپ ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں، کیا آپ ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جن کے سر پر رب تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا ہے؟ جب اتنی عظمت و شان دیکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے گا، یہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ اے نبی خدا حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ بات کرتے ہیں کہ میں وہ آخری نبی ہوں، فرمایا میری کیا اوقات، میری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میں اس نبی رسول خاتم النبیین کے جوڑوں کے تسمے بھی کھول سکوں۔ کہہ دینا یا سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں اس نبی خدا کے جوڑوں کے تسمے بھی کھول سکوں، میری تو اتنی بھی اوقات نہیں۔ حضرت یحییٰ کہنے لگے کہ آپ اتنی عظمت و شان، اتنی عظمتوں کا آپ اظہار فرما رہے ہیں کہ ایک ایک وقت میں 70 ہزار یا اس سے زائد مریض آپ سے شفا یابی کے لیے آتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ اتنی شانیں جس نبی کو عطا ہوئی ہیں وہی خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنی ان شانوں کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی شان ہے تو جن کی شان کو حضرت عیسیٰ بیان کر رہے ہیں ان کی عظمت و مقام کا عالم کیا ہوگا۔ جن کی شان حضرت عیسیٰ بیان کر رہے ہیں، جو خود اتنی شانوں والے ہیں، وہ جن کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اس محبوب کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس انداز میں میلاد مصطفیٰ بیان کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے تو اس نبی کے بچپن کا عالم یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ لوگ تو ہم پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، میں نے کہا اگر اب بدعت کا فتویٰ لگانا ہے تو لگاؤ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے بھی 550 سال پہلے آپ حضور کی آمد کا تذکرہ اور آپ کے واقعات و کمالات کو بیان کر رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس انداز میں میلاد مصطفیٰ کو بیان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ محبوب کریم علیہ السلام جنہوں نے عنقریب جلوہ افروز ہونا ہے، ان کی عظمت و
زمین سے 2,40,000 میل دوری کے فاصلے پر ہے. 2,40,000 میل یا اس سے بھی زائد دوری ہے چاند کی زمین سے. تو اتنے فاصلے سے چاند لوریاں سنانے آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں, سرکار کو لوریاں سناتا ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں عقیدے کی, اگر آپ سمجھ جائیں تو کمال ہو جائے گا کہ اتنے فاصلے سے چاند سرکار کو لوریاں سنا رہا ہے. اب بندہ لوری اس کو سنائے کہ جس کو پتا ہو کہ یہ جس کو میں لوری سنا رہا ہوں یہ سن بھی رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی ماں ہے اپنے بچے کو گھر میں لٹاتی ہے اور پھر خود جو ہے وہ کھیتوں کی طرف یا کہیں چلی جاتی ہے, کسی کام سے نکل جاتی ہے, گھر سے اب وہ دور ہے. اب گھر میں بچہ روتا ہے تو گھر سے باہر رہ کر اگر وہ لوری سنائے گی تو وہ بچہ تو نہیں سن سکے گا اور وہ خاموش تو نہیں ہوگا. وہ جب اس کے سامنے آ کر اسے لوری سنائے گی, جب اسے یہ یقین ہوگا کہ یہ بچہ لوری سن رہا ہے اور اس لوری سے اسے فرق پڑے گا, یہ خاموش ہوگا, تب وہ آ کر لوری سنائے گی. بلا تشبیہ و بلا تمثیل چاند 2,40,000 میل کے فاصلے پر رہتے ہوئے سرکار کو لوری سنا رہا ہے. تو چاند کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ میں اتنے فاصلے سے سرکار کو لوری سنا رہا ہوں تو اس کو یہ یقین ہے کہ میرے سرکار میری لوری کو سن بھی رہے. آپ سمجھے نہیں ابھی بات کو کہ چاند کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار لوری سن رہے ہیں, اس لیے وہ اتنے فاصلے سے لوری سنا رہا ہے. اور یہ عقیدہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا کہ صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا, میں نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا مقام صحابہ سے بہت زیادہ عرفہ والا ہے, انہوں نے میلاد مصطفیٰ بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی خدا پنگھوڑے میں ہوں گے, چاند ان کو لوریاں سنائے گا. تو چاند کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام لوری سنتے ہیں, اس لیے وہ لوری سنا رہا ہے. اسی لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں, ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں, ان کی اعلیٰ سماعت بیلا, ان کی اعلیٰ سماعت بیلا. جناب والا توجہ فرمایا جے, چند دا یہ عقیدہ ہے وے کہ میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام لوری سن دے نے. جس ویلے واقعہ رونما ہویا, جس ویلے میرے آقا کریم علیہ السلام پنگھوڑے دے اندر موجود نے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نو آپ نو چند لوریاں سنان واسطے آیا ہے. تے میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی انگلی نال سجے پاسے اشارہ فرما دے نے, چند سجے پاسے
حضرت عباس عرض کر دینے اے میرے نبی خدا نبی کریم علیہ السلام ذرا مینوں دسو تے صحیح جس ویلے تسی چند دن دی عمر سی تو گھوڑے دے اندر سو میں منظر ویکھیا کہ چند تواڈے سامنے کھڈونا بنیا ہویا سی تسی انگلی سجے کردے سو چند سجے چلا جاندا سی تسی انگلی کھبے کردے سو چند کھبے چلا جاندا سی میرے لجپال آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے میرے لجپال آقا نے فرمایا میرے چچا عباس او چند دی ڈیوٹی رب تعالیٰ نے لا رکھی سی کہ جس ویلے بھی میرا دل پریشان ہوندا سی چند میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کردا سی اے میرے لجپال آقا اے میرے غمخوار آقا تسی رونا نہیں ہے تسی دنیا تے رون نہیں آئے بلکہ دنیا تے روندیاں نو ہساؤن آئے ہو تسی دنیا تے تشریف لے آئے ہو کہ تسی رون واسطے نہیں آئے بلکہ روندیاں نو چپ کران آئے ہو اے میرے چچا چند میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کردا سی اے لجپال آقا غمخوار آقا تسی رونا نہیں ہے فرمایا میں چند میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے مینوں لوریاں سناندا سی اور میرے اشارے تے رقص کردا سی حضرت عباس نے عرض کیتی سونے لجپال آقا اج جڑا سوال لوکاں دے ذہن وچ ہوندا ہے وہی سوال حضرت عباس نے عرض کیتی آقا ذرا مینوں اے تے دسو چند جس ویلے تانوں لوریاں سناندا سی کیا اودی لوریاں نو تسی سندے بھی ہے سو کہ نہیں سندے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے چچا عباس تسی تے اس ویلے دی گل کردے ہو جس ویلے میں اس دنیا دے اندر آ گیا سا چند بھی میرے سامنے سی میں چند دے
چلا کے اگر میرے نال پڑھو نا تو بڑا سرور آئے گا. ایک بار ذرا سارے پڑھ لو. مل گئے مصطفیٰ, پڑھ لو نا. مل گئے مصطفیٰ, مل گئے مصطفیٰ. حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرمانیاں نے جس ویلے میرے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا دے اندر جلوہ افروز ہوئے, جس ویلے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا دے اندر جلوہ افروز ہوئے, خرج منی نور, فرمانیاں نے میرے جو ایک نور نکلیا, فرمانیاں نے اس نور دی روشنی اتنی سی کہ اس نور دی روشنی دے اندر میں مکے دے اندر رہندے ہویا شام دے محلات نو ویکھیا ہے, شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے. اور پھر فرمانیاں نے اس نور دی روشنی دے اندر میں منظر ویکھیا کہ جبریل امی دے ہاتھ دے اندر 3 جھنڈے موجود نے. ایک جھنڈا جبریل امی نے مشرق دے اندر لایا ہے, ایک جھنڈا مغرب دے اندر لایا ہے, اور تیجا جھنڈا کعبۃ اللہ دی چھت دے اوتے لایا ہے. میرا تخیل کہندا ہے کہ جبریل امی نو اگر پوچھیا جاوے کہ اے جبریل امی تسی یہ جھنڈے کیوں لا رہے ہو, تے جبریل امی بھی یہ جواب دیں گے کہ مل گئے مصطفیٰ. اجے میاں ذرا مل کے پڑھ لو, اونچی آواز نہ گونج پا دیو. مل گئے چاہیے, مل گئے مصطفیٰ. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے دادا جان آپ فرماندے نے جس ویلے حضور علیہ السلام دی ولادت دے بعد سعادت ہوئی, فرماندے نے میں کعبۃ اللہ دا طواف کر رہا سا, فرماندے نے طواف کر دیا میں کی منظر ویکھیا کہ کعبۃ اللہ نے جھومنا شروع کر دیتا ہے, کدے سجے جاندا ہے کدے کھبے جاندا ہے. فرماندے نے میرے ویکھدیاں کعبۃ اللہ حضرت آمنہ دے گھر دی جانب سجدہ ریز ہو گیا ہے. فرماندے نے میں پوچھیا او کعبہ تینوں کی ہویا ہے, آواز آئی عبدالمطلب ساری کائنات دا کعبہ میں اور آج سیدہ آمنہ دے گھر میرا بھی کعبہ آ گیا. کہ گویا کعبے دے پردیاں وچوں یہ ہوئی آواز آئی ہوئے گی کہ مل گئے مصطفیٰ. چاہیے, مل گئے سامعین محترم, اس لیے ہم سرکار کی آمد کے جشن مناتے ہیں. وقت نہیں کہ مزید تفصیلات میں بیان کروں, بیان ہوتا رہتا ہے. بس اختصاراً بات اتنی سی ہے کہ اگر اور کوئی دلائل موجود نہ بھی ہوں, اگر یوں تو دلائل سارے موجود ہیں میلاد مصطفیٰ کے, لیکن اگر کوئی اور دلیلیں موجود نہ بھی ہوں تو عاشق کو اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. عاشق کا دل یہ چاہتا ہے کہ جو بھی وقت ہو, جو بھی گھڑی ہو, جو بھی دن ہو, جو بھی مہینہ ہو, ہر وقت میرے کانوں کے اندر میرے یار کا تذکرہ ہوتا رہے, میری زبان پر میرے یار کا تذکرہ جاری رہے. ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کے ترانے ہم الاپتے رہے, اور ہم تو سارا سال آقا کی آمد کا جشن مناتے ہیں اور سرکار کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں. میں بار دیگر مبارکباد پیش کروں گا اہل محلہ کو اور محمد اکمل صاحب کو اور تمام احباب کو جنہوں نے اس بزم کو سجایا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.